اور میں آج بتاؤں آپ کو، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں مشہور ہو جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے چاہے سوشل میڈیا ہو یا جس پہ لحاظ سے بھی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، سیدھا سیدھا وہ کیا بتائے کہ میں یہ بتاتا ہوں 1400 سالوں میں 1400 سال سے لے کر کسی نے کوئی عقیدہ یا مسئلہ نہ بتایا ہو کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، قرآن حدیث کے یہ مسئلہ خلاف ہے، آج 1400 سالوں کے بعد اس مسئلے کو جنہوں نے ہمارے مفسرین محدثین نے منع کیا تھا وہ آ کر کہہ دے کہ یہ کام کرو تو وہ مشہور ہو جائے گا۔ آج ایسے لوگ میں نے دیکھے جو صرف تھوڑا بہت قرآن پڑھ کر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، جیسے آج اور لوگ اسٹوڈیو میں لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے بھی ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو موٹیویشن اسپیکروں کو بلاتے ہیں جو خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان کا ظاہری حلیہ اسلام سے نہیں ملتا، لیکن کیا ہے اسلام کے بارے میں ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ بتاؤں قرآن کی جو تفسیر کرتا ہے نا، احادیث مبارکہ کی جو تشریح کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اگر کوئی قرآن کی آیت ہے، اگر کسی کو مشکل لگے تو وہ اس کو آسان کر کے سمجھائے۔ اب اس آسان کر کے سمجھانے کے لیے بھی علماء نے اصول لکھے ہیں کہ اتنے فنون ان کو آنا چاہیے، پھر جو ہے نا یہ قرآن کی تشریح کر سکتا ہے، پھر قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، احادیث مبارکہ کی جو ہے نا تشریح کر سکتا ہے، ایسے نہیں کر سکتا۔ اب اتنے سارے جو یہ آ رہے، یہ انجینئر، یہ ساحل ادیم، یہ اور سارے لوگ آ رہے، یہ جو کر رہے ہیں ان کے پاس علم کہاں ہے ہی نہیں، لیکن کیا ہے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اب اسٹوڈیو میں یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھا تو کریں اسلام کی بات کس سے پوچھ رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سادی سی مثال دیتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر بننا چاہوں نا تو ساری ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لوں، کیا کروں؟ ساری کی ساری ڈاکٹری کی کتابیں میں پڑھ لوں، پھر جا کر کروں میں اب ڈاکٹری کی کتابیں میں نے پڑھ لی ہے، اب میں آپریشن کروں گا، تو بتاؤ کوئی آپریشن کرانے کے لیے میرے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ صرف ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لینے سے آپ ڈاکٹر نہیں بنے مولانا، آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیے پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ قابل جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، ان سے ڈاکٹری سیکھیں گے نہیں، تب تک آپ مکمل ڈاکٹر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ ڈاکٹری کی ساری کتابیں پڑھ لیں۔ تو یہ جب ڈاکٹری کے لیے یہ آپ کا ذہن مانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اسلام کے بارے میں آپ کہاں مر جاتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں کوئی ایک کتاب اسلامی پڑھ کر لوگ تو بڑے محدث بن جاتے ہیں، بڑے مفکر بن جاتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جتنی ساری تم نے احادیث کی تشریح کی ہے، یہ تو سمجھو حضور علیہ السلام پر افترا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے کہ احادیث مبارکہ میں کچھ ہے اور تم کچھ ہی تشریح کر رہے ہو، قرآن کی آیت میں کچھ ہے اور تم اس کی تفسیر کچھ کر رہے ہو، یہ تو اللہ پر افترا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ رب العالمین پر۔ تو تم نے پڑھا کام سا ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے آج تک قرآن علماء سے بیٹھ کر پڑھا ہی نہیں نا، ہم نے آج تک علماء کی صحبت اختیار کی ہی نہیں، ہم تو صرف انجینئروں کے پاس، یہ موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس ان سے علم سیکھتے ہیں جو اپنی عقل سے بتاتے ہیں، عقل سے شریعت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر، ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جو موضوع پر مسح کرتا ہے نا، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، جیسے اگر کوئی مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں موضوع پر مسح کرتا ہے۔ تو حالانکہ عقل کیا کہتی ہے، موضوع پر کوئی مسح کرتا ہے تو کیا ہے، پاؤں کے نیچے گندگی لگتی ہے، پاؤں کے نیچے آدمی مسح کرتا ہے کہ گندگی ہے وہ سب چھوٹ جائے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اگر آپ کو موضوع پر مسح کرنا ہے تو پاؤں کے اوپر مسح کرنا پڑے گا، لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ پاؤں کے نیچے گندگی ہوگی، آپ کے پاؤں نیچے سے کرنا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پاؤں کے اوپر سے مسح کرنا ہے۔ اب اس سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر دین عقل سے سمجھ آتا نا تو پاؤں کے نیچے سے مسح کرنا ہوتا۔ پتا چلا کہ دین عقل سے نہیں، شریعت جو حضور علیہ السلام نے بتائی ہے اس پر عمل کر کے ایسے ہی ہمیں سیکھنا ہے، صرف کسی اپنی عقل کے گھوڑے دلانا نہیں۔ قرآن کی آیت، اس میں میرا موقف یہ ہے، بھئی آپ اپنا موقف رکھنے والے ہوتے کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ اور کہ نہیں، اگر آپ کہیں گے فلاں محدث فلاں مفسر نے یہ کہا، ان کو بھئی میں فلاں بابوں کو نہیں مانتا، میں فلاں بابوں کو نہیں مانتا، بتاؤ وہ بابے کوئی عام نہیں ہے،
کوئی محدث ہے, کوئی مفکر ہے, قرآن کے فنون کا عالم ہے, اور اگر کہنے نہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں, تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا کیا کریں گے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کو سیاستہ میں مل جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر ہو ہی نہیں سکتا. اجماع یعنی اگر کسی مسئلے میں امت متفق ہو جائے کہ یہ مسئلہ قرآن اجماع قیاس کے مطابق سنت یعنی اس کے مطابق ایسے ہے, ساری امت کا اجماع ہو گیا, تو اب یہ کیا ہے؟ یہ پرفیکٹ مسئلہ ہے. اب امت اجماع ہو گیا سب کا کہ یہ صحیح مسئلہ ہے. اب آپ ساری امت کے اجماع کو توڑ دیں کہ نہیں جی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ غلط ہے, یہ سارے بابیں خراب کر کے گئے دین کو, تو یہ صرف بابوں پر یہ اٹیک نہیں ہے, یہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر کر بھی اٹیک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا. اس حدیث پر کیا کریں گے؟ مطلب سارے یہ غلط ہے.